باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بعض ستھری چیزیں کہ ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام فرما دی، اور اس لیے کہ انہوں نے یعنی بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس لیے کہ وہ سود لیتے حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ہاں، جو ان میں علم میں پکے اور ایمان والے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے وحی نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کو بھیجی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کو وحی کی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور رسولوں کو جن کا ذکر آگے ہم تم سے فرما چکے اور ان کو جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے کہ رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کو کوئی عذر نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آپ سن چکے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمامی
کتابوں پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ ایمان کے جزء میں سے ہے کہ جو پہلے کی کتابیں جو نازل ہو گزری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پہ نازل فرمائی ہیں، تو ان پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو وہ کتبہ سے مراد یہی کتب سماویہ ہیں جو اللہ کریم نے اپنے عظیم پیغمبروں پر نازل فرمائی ہیں۔ تو اب قرآن کریم آنے کے بعد ان کے احکامات جو ہے وہ منسوخ ہو گئے، ایک بات، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کتابوں کے اندر لوگوں نے تحریف بھی کر ڈالی، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم اور لاریب کتاب ہے کہ جو شک سے پاک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی یہ ذکر قرآن کریم میں نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ آئیے ابھی پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک کی دیدہ پانے کے لیے، حصول ثواب کے لیے آئیے مل کر کلام میں شامل ہو جائیں۔ درود و سلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آئے ہیں؟ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، کہیں پہ رونق
سنا سنا کر ہم اپنے قسمت جگا رہے ہیں میرے لب پر نبی کی نعتیں خدا کے لطف ہو کرم کی باتیں کرم ہے ان کا کہ بات میرے بنی ہوئی ہے بنی رہے گی ہم کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں نبی کی نعتیں سنا سنا کر نبی کی نعتیں سنا سنا کر ہم اپنے قسمت جگا رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں میں اپنے خیر الورا کے صدقے میں ان کی شان عطا کے قربان میں اپنے خیر الورا کے صدقے میں ان کی شان عطا کے قربان بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں کیونکہ وہ کرم پر کرم ہی کرتے ہیں وہ خطا پر خطا کرے کوئی بھرا ہے وہ سے میرا دامن بھرا ہے وہ سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں عیب پوش خلق دامن سے تیرے سب گناہگاروں کا پردہ ہو گیا ان کے صدقے میں
से मेरा दामन हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद काम गज़ब के किए, इस पे है सरकार से बंदों को चश्मे रिज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद भरा है वो से मेरा दामन भरा है वो से मेरा दामन हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। उन पर तो गुनहगार का सब हाल खुला है, इस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या धरा है वो से मेरा दामन भरा है वो से मेरा दामन हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक है बनी हुई है, भरा है वो से मेरा दामन हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। गंदे निगम में महंगे हो कोड़ी के तीर, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद, ऐसों नेमत खिलाओ, दूध के शरबत पिलाओ, ऐसों को ऐसी ग़िज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद भरा है वो से मेरा दामन भरा है वो से मेरा दामन हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। दिन रात खताओं पर हमको है खता करना, और तुमको अताओं पर हर दम है अता करना। हम अपनी खताओं पर नादिम भी नहीं होते, और उनको अताओं पर हर बार अता करना, भरा है वो से मेरा दामन भरा है वो से मेरा दामन हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। बनेगा जाने का फिर बहाना, बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा फिर कोई दीवाना, चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने, चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं, चलो नियाज़ी
महसूस हो रहा है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है खलील भाई, क्या ज़बरदस्त कलाम पढ़ा है आपने। और वाकई यही बात है कि भरा है ऐबों से मेरा दामन, हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। और जिस तरह नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी उम्मत से है, इसकी तो बात ही क्या है। उम्मती का भी एक ये हक़ बनता है और उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो सबसे ज़्यादा नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे। और मोहब्बत ये इताअत का मुतालबा करती है, लिहाजा दिल में मोहब्बत रसूल भी हो और इंसान की ज़िंदगी के अंदर इत्तिबाए रसूल भी हो, इताअत रसूल भी हो। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अहले बैत तहार के मुबारक तरीक़े और जो अंदाज़ ज़िंदगी गुजारने के उन्होंने इख्तियार किए वो भी इख्तियार किए जाएँ तो इंशाअल्लाह इससे बेड़ा पार होगा। अल्लाह हम सबको बाद हाज़िरी नसीब फरमाए, मक्के और मदीने की हाज़िरी अल्लाह हम सबको अता फरमाए। और इसके लिए आका करीम की बारगाह में भी इल्तिजा करते रहें, इस्तिगासा पेश करते रहें और अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ भी करते रहें। और नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िरी का शौक़ बढ़ाने और ताज़ा करने के लिए आशिकान रसूल की 130 हिकायात, ये किताब है शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की, इसका मुताला भी फरमाते रहें। आज के हमारे प्रोग्राम का जो पर्टिकुलर उन्वान है, जो मौजू है, वो महबूब अत्तार ताजदार मदनी इनामात हाजी जमज़म अत्तारी दामत करमुल कुद्सिया की मुबारक ज़ात है। दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन हज़रत मौलाना हाजी अबू माजिद मोहम्मद शाहिर अत्तारी मदनी दामत करमुल कुद्सिया हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, आप उस वक्त मरकज़ी मजलिस शुरा में थे जब हाजी जमज़म भी मरकज़ी मजलिस शुरा में थे? ये तकरीबन जो मैं देख रहा था मरकज़ी मजलिस शुरा के अरकान कौन कब रुकन बना, तो कुछ ही माह पहले हाजी जमज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये रुकन शुरा बने थे जी। 2 या 3 महीने का फ़र्क होगा। सही। तो इसको मैंने जो कैटेगरी बनाई तो ये हमारा तीसरा बैच बनता है। वाह। तो पहले बैच के अंदर तो हाजी मोहम्मद अली निगरान शुरा और दीगर हजरात हैं, बरकत भाई हैं, हाजी बरकत। और दूसरे बैच में, ये बैच मैंने खुद ही अपने तौर पर बनाए। सही। तो दूसरे बैच में कारी सलीम साहब हैं, इब्राहिम बापू हैं और बिलाल भाई भी शायद ये दूसरे में ही आएंगे। सही। और तीसरे में जो है ना हाजी जमज़म साहब हमारे, आप यूँ समझें कि सीनियर हैं, तीसरे बैच के सीनियर रुकन शुरा हैं ये। वाह। और उसमें मेरा नाम है और शायद फिर यही होगा करीब करीब। सही। तो मुझे यूँ जब ये रुकन शुरा थे तो मेरे ज़हन में नहीं था कि ये अभी कुछ ही अर्सा पहले रुकन शुरा बने हैं, लेकिन बहरहाल इनके अंदर दावत इस्लामी झलकती थी, यूँ कहूँगा। और बड़े हमदर्द जो है वो, क्योंकि ये इल्म व अमल में सीनियर थे तो उम्र में ही बड़े थे और तंजीमी तौर पर भी जो है ये ज़्यादा इनको मुद्दत हो गई थी दावत इस्लामी में। मुझे इनका एक वाक़या यूँ कि जब ये रबीउल अव्वल शरीफ था, यानी मेरा पहला रबीउल अव्वल शरीफ यहाँ पर, तो अमीर अहले सुन्नत ने ककरी ग्राउंड में उस वक्त अमीर अहले सुन्नत भी तशरीफ़ ले जाया करते थे और वहीं पर बहुत बड़ा इज्तिमा होता था। तो मुझे अमीर अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया कि आपने भी हमारे साथ जाना है। अब काफ़िले के साथ यूँ चलना ये एक पूरी साइंस है कि आदमी काफ़िले के साथ चले भी और फिर बिछड़े भी नहीं, क्योंकि ये गैदरिंग बहुत होती है तो अंदेशा यही होता है कि आदमी बिछड़ जाएगा। और फिर जो नो वारिद होता है, जो जिसके लोग वाकिफ़ नहीं होते, नई जगह होती है, उसके लिए और भी दुश्वारी होती है। सही। कि जो करीबी लोग साथ चलने वाले होते हैं वो भी मुझे नहीं जानते थे। तो फिर हाजी जमज़म साहब ने, मैंने मुतालबा नहीं किया कि आप मुझे ज़रा गाइडलाइन दें, उन्होंने ख़ुद ही महसूस किया इस बात को कि ये
نوارد آدمی ہے, اس کو کچھ سمجھانا ہوگا. تو انہوں نے مجھے ساری بریفنگ دی اور ساتھ بتایا بھی کہ یہ ہوگا تو یہ کرنا ہے آپ کو, تاکہ آپ بچھڑے نہیں. واہ. وہ سارا مجھے ابھی بھی یوں ہمدردی شروع سے ہی, یعنی ان کی جو طبیعت میں تھی, طبیعت کے اندر جو ہے وہ ہمدردی کا عنصر جو ہے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا, مجھے یہ کہنے دیجیے. کیا بات. اور یعنی خود اپنے طور پر احساس کرنا کسی کا یہ قدر مشکل ہوتا ہے. جیسے آپ کو بھوک لگی ہے اور میں اپنے طور پر کہوں کہ اب اتنی دیر سے انہوں نے چائے نہیں پی یا پھر جو ہے وہ کھانا نہیں کھایا, یہ بھوکے ہوں گے, پیاسے ہوں گے, تو یہ جج کرنا یہ آپ کا ہی قصہ تھا کہ میرے ساتھ ہی ان کا یہ مہربانی والا سلوک نہیں تھا, تقریباً سبھی کے ساتھ ان کا یہی انداز تھا, یہ ہمدرد تھے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ خود بھی ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جس کو کئی محرومیاں جو ہے وہ دیکھنا پڑیں. تو یہ ایک جانتے تھے کہ کسی پر جو گزر رہی ہوتی ہے, نئے علاقے میں نئے جگہ پر جانے سے جو ہے آدمی کے کیا کیا تکالیف ہوتی ہیں, تو یہ پریکٹیکل انسان تھے. تو یوں بہت سارے لوگ پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں, لیکن جب وہ کسی منصب پر آ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی زندگی کے اندر کھو جاتے ہیں, اپنے آپ میں کھو جاتے ہیں. دوسروں کا اتنا پھر نہیں, شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں طبیعت کا بھی جو ہے وہ عمل دخل ہو. تو بہرحال یہ بیسیکلی جو ہے وہ بہت ہمدرد تھے اور بہت زیادہ احساس کرنے والے تھے, اور پھر بر وقت جو ہے وہ قدم اٹھانے والے بھی تھے. دوسروں کو بھی سمجھایا کہ اس نے امیر اہل سنت کے ساتھ رہنا ہے, اس نے منچ پر جانا ہے, یہ ساتھ رہے گا. جن سے ان کی بن پڑتی تھی انہوں نے میرا تعارف بھی کروایا, اور ایک اچھے انداز سے. آپ جیسے آپ یہاں پر کوئی آ جائے تو اگر حاجی زمزم صاحب ہوں تو نئے آنے والے کو جو انسیت ہے وہ زمزم صاحب ہی دیں گے, آپ یوں سمجھیے. یعنی یہ کسی کے ساتھ یعنی قریب کرنا اور نئے ماحول میں کسی کو ڈھالنا, کسی کے احساس کرنا, یہ ان کا بدرجہ عتم میں سمجھتا ہوں کہ یہ صلاحیت ان کے اندر موجود تھی. سبحان اللہ. یہ بڑی بات ہوتی ہے, کسی کے دکھ کو, کسی کی تکلیف کو محسوس کر لینا, اور پھر محسوس کر کے اس کو حل بھی کر دینا. ہمیں بھی ایسے مواقع بہت سارے مختلف مقامات پر یہ ملتے ہوں گے کہ ہم دیکھتے ہوں گے کہ لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں, اور ہم اگر ان کو کوئی گائیڈ لائن کر دیں, کوئی گائیڈ لائن دے دیں ان کو, اور رستہ بتا دیں. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں بعض عدنان بھائی جن کا اتنا فریکوینٹ سفر نہیں رہتا, بائی ایئر سفر, ایک بڑی تعداد ہے جس کو ایمرجنسی کی بنیاد پر ہی بائی ایئر سفر کرنا ہوتا ہے. تو ان کے لیے بعض بورڈنگ کارڈ کے اوپر تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. اچھا عملہ بھی بتا دے گا چلے جائیں, ٹھیک ہے, وہ جب بورڈنگ کارڈ دیں گے بولیں فلاں گیٹ پہ چلے جائیں, آپ فلاں ادھر لاؤنج میں چلے جائیں. تو بعض کا بندہ بیچارہ سادہ ہوتا ہے, وہ جو اس کا گیٹ نمبر ہے وہ ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو جو فریکوینٹ سفر کرتا ہے اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ اجنبیت سی جو ہے وہ اس کا شکار ہے, اور یہ سرگرداں ہے, ڈھونڈ رہا ہے. تو اس کو اگر بتا دیا جائے کہ آپ فلاں جگہ پر چلے جائیں, تو یہ بھی ایک بڑی ایک نیکی بھی ہے, اور دوسرے کے لیے کیا ہے, ایک راحت بھی ہے. اور کبھی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر کوئی بتا دے تو اس کا شکریہ بھی ادا کر دینا چاہیے. بعض اوقات بندہ جو ہے نا وہ جھوٹی شخصیت کے اندر مبتلا ہوتا ہے. کوئی جیسے پریشان گھوم رہا ہے, کسی نے بتا دیا بھائی ادھر چلے جائیں آپ, تینوں پتہ ہے بھائی, اگلے بندے کو ساتھ میں یہ جملہ بھائی یہ دے دیا. ایک تو وہ مہربانی کر رہا ہے, رستہ بتا رہا ہے, اوپر سے اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کو کیا کر رہے ہیں, اوپر سے وہ لپیٹ بھی رہے ہیں بھائی آپ کو زیادہ پتا ہے. تو یہ طریقہ کار, یہ انداز کی اچھا نہیں ہے. شکریہ ادا بھی کرنا چاہیے, شکر گزار طبیعت بھی ہونی چاہیے, اور حاجی زمزم کی طبیعت بھی اس میں شکر گزاری کا عنصر بھی بڑا پایا جاتا تھا. عدنان بھائی. جی بالکل, حاجی صاحب کی مجھ پر بھی بڑی شفقت ہے کہ المدینہ العلمیہ میں خدمات سر انجام دے رہا تھا, اور شاید آنے کے مختلف جو اسباب تھے, حاجی صاحب قبلہ جب تشریف لاتے تھے حاجی زمزم اتاری, تو ان کی اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو محبت اور شفقت کا جو عالم تھا, اور بالخصوص یہ جو ہمدردی والا معاملہ ہے نا, یہ واقعی کسی اسلامی بھائی کے بارے میں پتہ چلتا انہیں کہ وہ کوئی پریشان ہے, یا بالخصوص جو کام کرنے والے اسلامی بھائی ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہ ان کی زیادہ تر توجہ اپنے کام کی طرف رہے, اور اس معاملے میں جو چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں یا بن رہی ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس کو اچھے انداز میں ان سے دور کیا جائے, اور ان کو ان کے کام کے اندر جو ہے وہ انہماک رہے.
تو انتہائی شفیق اور مہربان اور ایک یوں کہہ لیں کہ شفقت اور مہربانی کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایسی شفقت بھی کر دی، اور ایسا نہیں کہ پھر بندہ کسی کے شفقت جس نے کی اس کے احسان کے تلے دب گیا، ایسا انداز بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ بہت نرمی کے ساتھ سمجھانا اور احساس کرنا اسلامی بھائیوں کا، اور بہت شفیق طبیعت کے مالک تھے حاجی زمزم اتاری۔ جن اسلامی بھائیوں کے ساتھ ان کا تعلق یوں رہا، میں دیکھتا تھا المدینہ العلمیہ میں جب تشریف لایا کرتے تھے تو ایک اپنائیت والا اور بہت ایک شفیق مہربان، جیسے ایک نگران تو تھے ہی تھے، یعنی ایک مرکزی مجلس شورا کے ذمہ دار بھی ہیں، اور پھر ان کا تصنیف و تالیف کے حوالے سے بھی انہیں بڑی ایک رغبت تھی، بعض موضوعات پر ان کو یوں کہہ لیں کہ دیوانگی کی حد تک جس کو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ کام ہونا چاہیے اس طرح کا، تو جو ان کے یوں کہہ لیں کہ طبیعت کے موافق تھے، جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ زمانے کی ضرورت ہے یا اس کو مستقبل کے اندر یہ ہمارے کام آنے والی چیز ہے، تو وہ اپنے کاموں کے ساتھ بھی بڑے مخلص ہوا کرتے تھے۔ یعنی جو کام کسی بندے کے ذمہ لگایا نا، اس سے پھر پوچھتے بھی تھے کہ یہ ہوا نہیں ہوا تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اور یوں یعنی ایک بڑے تربیت فرمانے والے جو ہے وہ ایک شخصیت کے مالک تھے، اور بہت شفیق آدمی تھے۔ احساس کا آپ دیکھیں وہ یوں کیا کرتے تھے، کسی اسلامی بھی کے بارے میں پتہ چلتا کہ بھی وہ بیمار ہے، یہ بلکہ بعض میں جب بعد میں مدنی چینل وغیرہ جب آیا تو اس وقت تو ان کی بعض ویڈیوز بھی ہیں اس طرح کی، کسی کے شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ جی وہ بیمار ہے، ایک عرصے سے علیل ہے، تو اس کے گھر چلے جایا کرتے تھے عیادت کرنے کے لیے۔ پھر اچھا ان کا ماشاءاللہ ایک انداز یہ تھا، عیادت بھی کرتے، پھر اگر تعویذات تاریہ وغیرہ کا کوئی معاملہ ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اس کو دے کر آتے، بتا کر آتے اور تسلی دیتے، پھر دیگر دعا وغیرہ کا بھی سلسلہ، تو یوں ماشاءاللہ ایک بہت ایک یوں کہہ لیں تسلی والا سامان کیا کرتے تھے۔ درست فرمایا۔ میں سرب یہ آپ کے جو آخری زندگی کے ایام تھے ان میں مجھے پتہ چلا کہ فلاں ہاسپٹل میں ہے، میں وہاں حاضر ہوا اور عیادت کے لیے جب ان کے پاس گیا تو دعا وغیرہ جیسے وہ پڑھتے ہیں وہ بھی سلسلہ کار کیا، اور جس طرح ایک سلسلہ کار ہے آپ عیادت کے لیے جائیں تو طریقے کے ساتھ جائیں، اور مجھے جب میں اپنی بات میں نے ختم کر لی اور یوں تھا کہ ابھی میں اجازت دوں گا واپس جانے کی، تو مجھے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے مجھے تعویذات تاریہ استعمال کرنے کا مشورہ نہیں دیا۔ یعنی یوں دیکھیں کہ ایک جو عیادت کرنے کے لیے آیا اسلامی بھائی ہے اس کو بھی ایک تربیت جو ہے وہ دے رہے ہیں اور اس کو بھی ایک چیز جو ہے وہ سکھا رہے ہیں۔ تو پھر مجھے فرمایا کہ تعویذات تاریہ کے استعمال کرنے کا مشورہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور یوں اس طرح پھر کارڈ بھی کروا دیں، جو ہے بیمار ہے اس کی کارڈ کرانے کے لیے اس کا نام بھی لے لیں اور وہ مجلس مکتوبات و تعویذات تاریہ میں دے بھی دیں۔ خلیل بھائی تو ماشاءاللہ اس شعبے کے ساتھ بڑے منسلک بھی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بھی صحبت پائی ہوگی حاجی زمزم صاحب کی۔ جی خلیل بھائی۔ الحمدللہ، خاص کر جب آپ کے ساتھ کچھ زیادہ وقت گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی کہ جب اسلامی بہنوں کا جو روحانی علاج کا جو شعبہ ہے تعویذات تاریہ کا، اس کی تربیت وغیرہ کے حوالے سے ذمہ داری دی گئی تھی میرے گھر کی طرف سے، گھر والوں کو، تو پھر وہ سفر کا سلسلہ رہتا تھا تو حاجی زمزم بھائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی نصیحتیں، تربیت اور مختلف مدنی پھول وقتاً فوقتاً جو ہے وہ میں نے یہی دیکھا ان کو، جو آپ نے فرمایا کہ احساس، دوسرے کا احساس بہت ہوتا تھا کہ وقت پر فلاں چیز ہونی چاہیے تو کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ آپ کا خاص تھا کہ کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوئی، اگر خدا نہ خاصہ اگر ایسا تھوڑا سا بھی محسوس ہوتا تو فرماتے تھے کہ اس سے معافی مانگی جائے، اس کی دل آزاری نہ ہو گئی ہو۔ تو اسی طرح سے یہ جو سلمان بھائی نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے تعویذات تاریہ کا مشورہ نہیں دیا، تو یوں آپ کو اس اعتقاد بہت تھا تعویذات تاریہ وغیرہ کے اعتبار سے، یعنی کہ علاج تو لوگ کرواتے ہیں، وہ روحانی علاج ہو یا طبی علاج ہو، لیکن اس میں جو اعتقاد ایک ہوتا ہے، جو اس کی یوں کہنے کہ شفا ملنے کا ایک سلسلہ جو ہوتا ہے، تو اس میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے بندے کا رب کریم کی طرف سے شفا ہوتی ہے، مگر ایک بنیادی جو ذہن ہوتا ہے بنیادی طور پہ بندے کو جو رکھنا چاہیے وہ ہے کہ یقین ہی نہیں ہوگا تو آگے کام نہیں چلتا۔ تو دیکھا ہے کہ آپ
نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ہمارے گھر میں برسوں ہو گئے کھانسی کا سیرپ نہیں آیا. فرمایا کہ یہ یا مستبین کی پٹیاں جو ایک تعویذات عطاریہ کے بستے پر دی جاتی ہیں، وہ کہا کہ جب کسی بچے کو کھانسی ہوتی ہے، یہ میں جیسے ایک صبح شام وہ ایک صبح کھلانی ہوتی ہے، کبھی شام کو کھلانی ہوتی ہے، جو بھی اس کا کھلانے کا انداز ہے، کہ فرماتے تھے کہ میں یہ کھلا دیتا ہوں، اور کبھی ہمارا سیرپ ہمارے کھانسی کا برسوں ہو گیا ہمارے گھر میں نہیں آیا. واہ بھائی واہ. اعتقاد ایسا تھا کہ اس سے فوری جو ہے وہ شفا پاتے تھے. تو یوں ہی آپ مشورہ دیا کرتے تھے مرحبا. اس حوالے سے. کیا بات ہے جی. یہاں ایک اور بات بھی سر خلیل بھائی نے کہی ہے تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا اس کی بھی وضاحت ہو جائے. اسلامی بہنوں کے تعویذات کے حوالے سے جو جی الحمدللہ عز و جل جو شعبے اسلامی بھائیوں کے ہیں اس کے قریب اسلامی بہنوں کے شعبے بھی ہیں. صحیح. تو روحانی علاج کا شعبہ اسلامی بہنوں میں بھی قائم ہے اور برسوں سے قائم ہے. اور شورا میں اسلامی بہنوں کے جملہ مدنی کاموں کی ذمہ داری بھی حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس رہی ہے. اور اسلامی بہنوں کے دینی کاموں کو مضبوط کرنے میں حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا کردار رہا ہے. اور ان کے باقاعدہ مدنی پھول نوٹ کرنا اور پھر جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ذریعے، یعنی اپنے بچوں کی امی جو حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر سے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے وہ اسلامی بہنوں کی تربیت کرنا، یہ آپ کا جو ہے وہ بہت بڑا حصہ ہے. اور روحانی علاج بھی الحمدللہ اسلامی بہنوں کے اندر قائم ہے. اور یہ اسلامی بہنیں ہی اسلامی بہنوں کو تعویذات دیتی ہیں، اوراد دیتی ہیں. صحیح. اور یہ بھی بڑا شعبہ ہے الحمدللہ عز و جل. اور اس میں ماشاءاللہ جیسے خلیل بھائی نے بتایا کہ ان کے گھر سے بھی کوشش ہوئی شروع میں، اور ابھی بھی الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. اور پاکستان کے اندر کئی جگہوں پر اسلامی بہنیں بستے لگاتی ہیں. جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا 100 سے زیادہ مقامات ہیں. صحیح. اور وہاں پر باقاعدہ اسلامی بہنوں کے پاس آتی ہیں. ایک بستے کے اندر 8 اسلامی بہنوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. صحیح. اور بڑا زبردست یہ شعبہ ہے. اور رب کی رحمت سے اس شعبے کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دخیاری امت کی خیر خواہی کا سلسلہ جاری ہے. کہ ظاہر یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے. جس طرح حکمت خلیل بھائی جیسے حکمت کے طور پر مشہور ہیں اور نسخے اور ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، تو روحانی علاج بھی جو ہے یہ ایک طریقہ علاج ہے. اور اس کے ذریعے لوگ جو ہے وہ فوائد پا رہے ہوتے ہیں. اور اسی شعبے سے ایک تعلق رکھنے والا ہے مدنی بہاریں. کہ کیونکہ اس کی کئی بہاریں ہوتی ہیں جو شفا یاب ہوتے ہیں روحانی علاج کے ذریعے. اور پھر امیر اہل سنت کی شفقتوں سے لوگوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے. بیان سن کر، کیسٹ سن کر، مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے، امیر اہل سنت کی زیارت کر کے. تو یہ شعبہ جو مدنی بہاروں والا ہے، جیسے انہوں نے تصریف و تعریف کی بات کی، مزید یہ عدنان بھائی بتائیں گے. اس شعبے سے بھی بڑی دلچسپی تھی. مدنی چینل کے ذریعے بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو اسلامی بھائی ہمیں سن رہے ہیں تو وہ اپنے گھر والوں کے ذریعے معلومات کریں، اپنے ہمشیرہ کے ذریعے، والدہ کے ذریعے، بچوں کی امی کے ذریعے. اور ان کے علاقے میں جو بھی روحانی علاج کا بستہ لگتا ہے اسلامی بہنوں کا، تو وہاں پر بھیج کر اس کی ترکیب بنائیں. کیونکہ اسلامی بھائی بعض اوقات مصروف ہوتے ہیں. صحیح. ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، جاب پہ جانا ہوتا ہے. تو اگر گھر والوں کو معلومات ہو جائیں گی تو پھر ان کو گھر والوں کو بھی ذرا سہولت ہو جائے گی، اسلامی بہنوں سے رابطے میں آ جائیں گی. اور الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستوں کے ذریعے بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے. ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دی جاتی ہے. اور مزید جو ہے وہ گھر درس اور دیگر جو مدنی کام ہے، دینی کام ہے، ان کی ترغیب بھی دلائی جاتی ہے. تو یوں ہمارے گھر والے جو ہے وہ روحانی علاج کے بستے پر جائیں گے. ایک تو جسمانی طور پر علاج ہوگا اور بیماریاں دور ہوں گی انشاءاللہ، تکالیف دور ہوں گی. ساتھ ہی ساتھ جو اسلامی بہنیں بستوں پر ہوتی ہیں وہ نیکی کی دعوت بھی دے رہی ہوتی ہیں. تو یوں ہمارے گھر والوں کی جو ہے وہ اصلاح کا جو ہے وہ سامان بنے گا. واہ، بڑی خوبصورت بات کہی. اور اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بہنیں ہی تعویذات دیتی ہیں، اور یہ ہی بہتر ایک طریقہ ہے دیگر طریقوں میں سے بھی اس کو فالو کیا جائے. اور فی سبیل اللہ ہمارے ہاں یہ تعویذات تاریخ کا سلسلہ کوئی پائی پیسہ نہیں ہے. اور اسلامی بہنوں کے جو تعویذات سیکھنے کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ بھی اسلامی بہنیں ہی سکھاتی ہیں. یعنی یہ ایک پورا نظام ہے. اسلامی بہنوں کا معاملہ جو ہے وہ اسلامی بہنیں ہی دیکھتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، عافیت اور سلامتی بھی اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے. شکر گزاری کا جو ایک عنوان میں نے لیا تھا اس کو تھوڑا حاجی زمزم رحمہ اللہ کی سیرت سے جو ہے وہ دیکھ لیں کہ نہ صرف باہر جو ہے وہ جو عیادت کرنے آیا اس کا بھی شکریہ ادا کیا، یوں بھی ہے. اچھا، پھر دیگر کئی مقامات پر بھی اس طرح دیکھا. گھر میں بھی آپ کا یہ معمول
جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اپنے گھر والوں کا بھی آپ جو ہے شکریہ ادا کرتے تھے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جب ان کی طبیعت ذرا سنبھلتی تھی تو وہ اپنے گھر والوں کا شکریہ ادا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ نے میری خدمت میں کمال کر دیا ہے۔ یہ کسی کی خدمات کا اعتراف کرنا، اکنالج کرنا، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ بالکل اعتراف بھی کیا جائے اور پھر ساتھ میں اس کی حوصلہ افزائی، مطلب اس کا شکریہ بھی ادا کیا جائے۔ خالد بھائی؟ سلمان بھائی، صرف اگر کوئی ہمارے سامنے کھانا بنا کر پیش کرے نا اور اس کو 2 جملے یہ کہہ دیے جائیں کہ آج کھانا بنانے میں آپ نے بڑی محنت کی، بڑا کمال کر دیا، بہت لذیذ بنا ہے، وہ جتنی پیچھے ایفرٹ ہوتی ہے نا، ایک طرح سے دیکھیں تو اس کی تھکان اتر جاتی ہے۔ مرحبا۔ کہ صلہ مل گیا اس کا، 2 جملے ہیں، حالانکہ وہ کون سی اس خدمت کے بدلے بڑی خدمت ہے، لیکن یہ 2 جملے بھی بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کی تھکن اتارنے کے لیے کافی ہوتے ہیں اور ایک خوشگوار احساس دلاتے ہیں۔ اسی طرح جب بندہ بیمار ہوتا ہے، بالخصوص جب ہاسپٹلائز ہو گیا، تو جو سب سے زیادہ پریشانی میں آتے ہیں نا بندے کے ہاسپٹلائز ہونے کی وجہ سے، وہ اس کے جتنے قریبی ریلیشن والے ہیں وہ اتنے زیادہ بیچارے پریشان ہوں گے۔ بالخصوص جس طرح گھر والی ہے تو وہ مستقل رک کر خدمت اگر انجام دے رہی ہے اور خیال رکھ رہی ہے اپنے گھر والوں کا، والدہ ہیں وہ بچوں کے ساتھ خیال رکھ رہی ہیں، تو جو بھی اس طرح سے فرد اٹیچ ہوگا اور ساتھ رہے گا نا، آپ تو دیکھیں کہ مریض تو پھر بھی آرام کر لیتا ہے، جو اس کے ساتھ رکا ہوا ہوتا ہے ہاسپٹل میں تیمارداری کے لیے، اس کی عادت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے، بس اوقات اسے آرام نصیب نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کے آرام کے لیے یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ اس کی خدمات کا اعتراف کر لیا جائے کہ میرے مشکل وقت میں آپ نے بڑا ساتھ دیا ہے۔ اس سے تھکن بھی دور ہوگی اور ایک خوشگوار تعلق نہ صرف اس وقت کے لیے بلکہ اگلے مراحل کے لیے بھی بہت اچھے ڈیولپ ہوگا، کہ جب آپ کے ساتھ جو آپ کا شریک ہے اسے احساس ہو جائے کہ یہ ہماری خدمات کو، ہماری خوبیوں کو، ہمارے کام کاج کو ہواؤں میں اڑانے والا نہیں ہے بلکہ اس کا اعتراف کرنے والا ہے، تو الحمدللہ اس سے ایک خوشگوار احساس بھی پیدا ہوتا ہے، خوشگوار ماحول بھی بنتا ہے، اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بھی بنتا ہے، کیونکہ یہ فرمایا گیا نا کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو یوں رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی گویا ایک انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت جس بندے کے ذریعے سے اسے ملی ہے اس کا بھی شکر گزار بن جائے۔ پھر ارشاد فرمایا گیا کہ جس طرح بندے کا شکر ادا کرنے میں ایک احساس کرتا ہے نا کہ زبان سے بھی کہہ دے، دل میں بھی اس کا شکر گزار ہو اور ہر طرح سے موقع لگنے پر اس کے کام بھی آ رہا ہو، فرمایا گیا اس سے زیادہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بنے۔ اور الحمدللہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں میں یہ جذبہ ہوتا ہے نا کہ وہ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی زبانیں سلمان بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے موقع پر بھی خاموش نہیں رہتی، وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ توفیق الہی ہے، رب نے اس بندے کو عطا فرما دی ہے اور یہ اس کو نصیب ہو گئی ہے، تو یوں سمجھیں کہ نعمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اور ساتھ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، پھر بندہ شکر ادا کرے تو نعمتوں میں اضافہ بھی وہی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں شکر گزاری کا ایک ماحول ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملنے والی نعمتوں پر بندہ اس کا احسان مند رہے گا تو نعمتیں بڑھتی چلی جاتی۔ کیا خوبصورت بات کہی۔ اور جی ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا کیا شکریہ ادا کرنا ہے، یعنی میرے گھر والے ہیں تو اب میں بیمار ہوں تو ان کی ڈیوٹی ہے کہ جو ہے میری خدمت کریں اور میرا خیال رکھیں۔ اسی طرح جہاں ہم جاب کرتے ہیں وہاں پر جو ہمارے خادم ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ تو ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا کیا شکریہ ادا کرنا۔ یا ہمارے ساتھ جو دوسرا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی ہو، کوئی چیز لے کر آتا ہے تو اگر ہم ان کو یہ کہہ دیں کہ شکریہ، اگر شکریہ نہیں کہنا، جزاک اللہ نہیں کہنا، تھینک یو، یا تو یہی کہہ لے، یعنی اس کے دل میں یہ ہو کہ اس نے جو ہے وہ مجھے اہمیت دی ہے، تو اہمیت دینے سے اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی اور اس کا دل بھی جو ہے وہ کام کاج پہ لگے گا۔ اچھا ایک اور بھی ہوتا ہے، جیسے آپ ایک شخصیت ہے اور جو ہے کوئی آپ کے قریب آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں خوف بھی پیدا ہو جائے کہ نہ جانے ہمارے جو باس ہیں یہ کس مزاج کے ہیں اور جو میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں یہ ان کے نزدیک ویلڈ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اگر جو ہے وہ کوئی باس ہے، جیسے آپ کی شخصیت ہے، تو آپ سے لوگ یوں خوف رکھتے ہوں گے، تو اگر آپ ان کو مسکرا کر شکریہ ادا کریں گے تو ان کو بھی تھوڑی تسلی ہو جائے گی کہ ہمارے باس میرے کام سے مطمئن ہیں۔
تو پھر کام کے اندر دل لگے گا. تو یہ ایک جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ جو ہمارے بعض اوقات بڑے ہوتے ہیں وہ ہم جج نہیں کر پا رہے ہوتے کہ وہ میرے کام سے مطمئن بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو وہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا رپلائی نہیں دے رہے ہوتے, رسپونڈ نہیں کر رہے ہوتے. ہاں, تو یہ ہونا چاہیے اپنا, یعنی کچھ اگلے کو بھی تسلی دینی چاہیے. بعض اوقات لوگ یعنی جو اس طرح کے منصب والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں اس کو یوں کہوں گا نا یہ فری ہو جائے گا, تو وہ اپنے اس میں مطلب روب کے اندر ہی رہے گا, کام کر دیا پانی لا کے رکھ دیا, ایسے مطلب بالکل ایسے اسپاٹ چہرے کے ساتھ. وہ شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو تھوڑا سا فری کیا یا میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے تو یہ فری ہو جائے گا, یہ کام صحیح نہیں کرے گا, یا مطلب وہ جو میرا ایک عہدہ اور منصب ہے تو یہ شاید اس کا خیال نہیں رکھے گا, میرا روب کم ہو جائے گا. روب کم ہو جائے گا. اصل یہ تو یہ جو اس طرح کا جذبہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرا جو مجھے تجربہ ہے, روب کم نہیں ہوتا, بلکہ جو اپنے ساتھ دوسرے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے کام کے اندر دلچسپی بڑھ جاتی ہے. اور وہ صرف اس کام کو جو ہے اپنی ذمہ داری تو سمجھ ہی رہے ہوتے ہیں اور پھر کام کرنے میں بھی خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پھر اجنبیت بھی دور ہو جاتی ہے, اور انہوں نے کام تو کرنا ہی ہوتا ہے کیونکہ ایک نظام بنا ہوا ہوتا ہے, ان کے کام کو چیک کرنے کے بھی ایک پورا نظام ہوتا ہے, اور اس کے اندر جس کا کام کمزور ہوتا ہے اس نے تو فارغ ہونا ہی ہوتا ہے. لیکن ہماری یاد وہ کیا لے کر جا رہا ہے, اور جس وقت یہ اپنا جو ہے وقت گزار رہا ہے اور پریشان ہو کر گزار رہا ہے, یہ خوش دلی کے ساتھ گزار رہا ہے. اچھا پھر جو ہے وہ کسی جیسے مثال کے طور پر میں نے ایک مثال دی ہے, سلمان بھائی کی دی ہے, وہ دل جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہے, ملا ہوا ہے. ہاں جی, اس لیے مجھے معلوم تھا کہ یہ ناراض نہیں ہوں گے. بعض جو لوگ ہوتے ہیں ان کی شخصیت بھی اس طرح کی ہوتی ہے, باروب, یعنی قدرتی طور پر شخصیتی جو ہے وہ باروب ہوتی ہے, تو ان کو بھی جو ہے انسیت دینے کی حاجت ہوتی ہے. ایک منصب کی وجہ سے جو ہے آدمی دوسروں کے دل میں ایک روب بیٹھتا ہے, ایک تو یہ ہے. دوسرا جو ہے وہ آدمی چہرے مورے سے بھی جو ہے وہ ایک شخصیت معلوم ہوتا ہے, باروب ہوتا ہے, باوقار باروب جسے آپ کہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو تھوڑا سا نرمی لانی چاہیے اپنی طبیعت کے اندر, تاکہ جو ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر جو ہے وہ جو بھی کام ہو رہا ہے وہ کام کو اپنے دل جمعی کے ساتھ وہ کام کر سکے. درست فرمایا, بڑی پیاری بات ہے جی. اور یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ کی اولاد ہے, وہ بھی اگر بیماری میں خدمت کر رہی ہے تو اس کی خدمت کا بھی اعتراف کرنا چاہیے, نہ کہ بندہ یہ بولے کہ ویلا ہی گھر میں تھا, ویلا ہی تھا, فارغ ہی تھا, کوئی کام کاج تو تھا نہیں, نکھٹو بن کے بیٹھا ہوا تھا, چلو میں بیمار ہوں تو اس کو بھی ایک کام مل گیا ہے کہ یہ دیکھ بھال کر رہا ہے, ورنہ یہ بھی کیا کام کر رہا تھا. اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. مریض کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے. ایک تو مریض کی بیماری کو کنسیڈر کرنا یہ ہوتا ہے, پھر دوسرا مریض کے مزاج کو دیکھنا, اس کو برداشت کرنا, یہ بھی کام ہوتا ہے. پھر تیسرا جو میڈیکل کے کیئر کے جو افراد ہیں ان کے ناگفتہ بے رویوں کو بھی دیکھنا, برداشت کرنا, یہ بھی ایک کام ہوتا ہے. تو جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے نا مریض کا ہاسپٹل میں بالخصوص, تو وہ بڑی ڈیوٹی دے رہا ہے, میں صحیح بتاؤں آپ کو, اور اس کا اعتراف کیا جائے. عدنان بھائی, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں جو ہوتا ہے نا, جو بھائی پیسے دے رہا ہے نا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یار میں بڑا کام کر رہا ہوں, کہ ابا جی کے علاج کے پیسے میں دے رہا ہوں. دوسرا بھائی ہے وہ کیا کر رہا ہے, خدمت کر رہا ہے, ساتھ میں ہاسپٹل جا رہا ہے, یوں کر رہا ہے. اس طرح کے بعض اوقات وہ ہوتے ہوں گے. میرے اوپر بھی ایک اس طرح کا ایک وقت آیا عدنان بھائی, والد صاحب جو ہے وہ ہاسپٹل میں داخل ہوئے. میں اس وقت شاید پڑھتا تھا یا فارغ التحصیل ہو ہی گیا تھا, یوں ہی تھا. والد صاحب ہاسپٹلائز ہوئے تو میں نے یہ نیت کی کہ ان کے علاج پر جتنی رقم لگے گی وہ میں پیش کروں گا. امامت وغیرہ میں کرتا تھا. بہرحال تو میں نے جو ہے نا وہ یوں کچھ پیش کیا والد صاحب کو, علاج کے لیے رقم جو ہے میں نے پیش کی. اور پھر میرا دل میں خیال آیا کہ چونکہ ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہے تو مجھے وہاں موجود ہونا چاہیے. چنانچہ میں چلا گیا. اچھا, ایک اٹیچمنٹ بڑی ہے والدین کے ساتھ, والد صاحب کے ساتھ بھی, اماں جی کے ساتھ بھی. تو یوں والد صاحب نے کہا کہ بھئی آپ آ گئے ہیں تو اب میں آپ کو دیکھ کے ہی ٹھیک ہو جاؤں گا, یوں اس طرح کر کے محبت کا اظہار بھی فرمایا مجھے. اچھا پھر کیا ہوا,
والد صاحب کا ٹیسٹ کرانے کے لیے چھوٹے بھائی کے ساتھ مجھے بھی, چھوٹا بھائی خدمت پر مامور تھا, مجھے بھی ایک مرتبہ جو ہے نا وہ جانا پڑا. حافظ صاحب گرمی ایسی, سورج کی تپش ایسی کہ نہ صرف جو ہے وہ میرے مطلب رخسار اور پیشانی جو ہے وہ اس سے تپش سے جل رہی تھی, یوں محسوس ہوا, بلکہ وہ جب گرم ہوا کے جب تھپیڑے پڑے نا جی, جو پاؤں کی آگے انگلیاں ہیں انہوں نے بھی جلن اس کو محسوس کرنا شروع کیا. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے دل میں تو اپنے بھائی کے بارے میں کوئی نہیں تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہا, یہ نہیں کر رہا, معاذ اللہ کرے کبھی ہو بھی نہ, لیکن مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ یہ جو بھائی خدمت پر مامور ہے, جو ٹیک کیئر جس کی ذمہ داری ہے, کیئر کرنا, جانا, لے کے آنا, وہ بھی کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, بہت بڑا کام ہے. تو جو اٹینڈنٹ ہیں جو خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمات کا نہ صرف مریض کو اعتراف کرنا چاہیے, مریض اعتراف نہیں بھی کر رہا, بیچارہ بیماری میں ہے, بیماری کی وجہ سے بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو دیگر افراد ہیں ان کو بھی اس بات پر نہ صرف اپریسیٹ کرنا چاہیے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے, خدمات کو اکنالج کیا جائے اور مزاج کے اندر نرمی رکھی جائے. حضرت محبوب عطار رحمہ اللہ, حاجی زمزم عطاری, ان کی ہم بات کر رہے ہیں, تو ان کے مزاج میں اور ان کے گفتگو کے انداز میں بھی ایک مٹھاس بھی تھی, ایک نرمی بھی تھی اور ایک دھیما پن بھی تھا. یعنی آپ جب بات کرتے تھے تو بڑے دل نشین انداز میں اور ایسے انداز میں بات کرتے تھے کہ بندے کا جی چاہتا تھا کہ یہ کچھ اور گفتگو فرمائیں یا کوئی کام میرے ذمے لگائیں. اس طرح سر یہ بھی انداز گفتگو کا خوبصورت ہونا. حالانکہ آپ دیکھیں, سٹیٹس دیکھیں, آج کل لوگوں کا مالی سٹیٹس چینج ہو جائے یا ان کے اختیارات کے اعتبار سے سٹیٹس چینج ہو جائے تو لوگوں کے الفاظ بھی بدل جاتے ہیں, لوگوں کے انداز بھی بدل جاتے ہیں, ایٹیٹیوڈ بھی ہو جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن آپ ان کا سٹیٹس دیکھیں, اتنی مرکزی مجلس شورا کا رکن ہونا ہی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دعوت اسلامی کے اندر ہائیسٹ ذمہ داری ہے مرکزی مجلس شورا کا رکن ہونا. یہ پھر اس کے ساتھ ایک انفلوئنس ہونا بندے کا, با اثر شخصیت ہونا, یہ بھی ایک اپنی جگہ پر ایک چیز رکھتی ہے. ایک تو ہے نا بندہ بھی خالی عہدہ ہی ہے, اختیار ہی ہے, لیکن سنتا مانتا کوئی نہیں ہے. لیکن ایک کیا ہے, اس کا انفلوئنس ہے, اثر ہے معاشرے کے اندر. دنیا جو ہے وہ بات سننے والی ہے, ہاتھ چومنے والی ہے, عزت کرنے والی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمبلنس مزاج کے اندر, نرمی اور گفتگو کے اندر شائستگی, یہ ہمارے لیے بھی سیکھنے کا سبق ہے. کیا فرمائیں گے؟ حاجی صاحب کا یہ جو مزاج تھا جی وہ واقعی بہت نرم تھا اور گفتگو بڑے اچھے انداز سے کرتے تھے. اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ چاہتا تھا کہ کچھ اور بولیں, تو بولنے میں محتاط تھے, گفتگو بھی جو ہے ٹو دی پوائنٹ کیا کرتے تھے. اور اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جناب اب کفل مدینہ لگا لیا ہے, اب ضروری گفتگو ہی کرنی ہے, کچھ اشارے بھی استعمال کرنے ہیں, لیکن آپ معاملہ فہمی بہت زیادہ تھی آپ کے اندر. آپ کہاں کیا بولنے اور کس طرح بولنا ہے یہ آپ بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ کہا کرتے تھے. اور اچھا کسی کو کوئی تلقین بھی کرنی ہے تو انداز بھی بڑا اچھا ہوتا تھا. بعض اوقات اپنی زبان سے نہیں بولتے تھے, یعنی اشارہ بھی نہیں کیا, چہرے کے تاثرات جو ہے وہ تبدیل ہو جانا, بعض اوقات اس سے بھی آدمی جو ہے وہ اصلاح لینے والا لے سکتا ہے. ایک مرتبہ حاجی زمزم صاحب بھی تشریف فرما تھے میرے دفتر میں, اور جو ہے ہم گفتگو کر ہی رہے تھے تو فوراً اذان شروع ہو گئی. تو جب آدمی یہ گفتگو جاری رکھ رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ مختلف سٹیج آتے ہیں, تو اب جوش میں ہے اور اپنی گفتگو کو ایک سپیڈ کے ساتھ لے کر جا رہا ہے. تو جیسے ہی اذان شروع ہوئی تو حاجی زمزم تو ایک دم جو ہے وہ اذان کی طرف متوجہ ہوئے, اور میں نے تھوڑی سی گفتگو کو جاری رکھا. تو ان کے چہرے پر ایک دم میری نظر پڑی, تو میں نے محسوس کیا جیسے آدمی ایک بات کو پسند نہیں کرتا. تو مجھے فوراً نیکی کی دعوت مل گئی کہ ان کی چہرے کا تاثرات بدلنا یعنی یہ دعوت دے رہا ہے کہ آپ بھی خاموش ہو جائیں, اذان شروع ہو گئی ہے. تو یہ بھی ایک نیکی کی دعوت کا ایک انداز ہے. دیکھیں اب زبان سے نہیں سمجھایا, نہ جو ہے وہ ہاتھ سے اشارہ کیا, کیونکہ بہت زیادہ عزت بھی کرتے تھے. تو شاید یہی چیز حائل تھی درمیان میں کہ ایک دم جو ہے وہ مجھے روکا نہیں ہے, لیکن ان کے چہرے سے جو ہے وہ نیکی کی دعوت مجھے مل گئی. تو یہ واقعہ مجھے بھولتا نہیں ہے کہ سمجھا بھی رہے ہیں اور سمجھانے کا انداز بھی کتنا اچھا ہے. اچھا پھر ایک اور بات ان کے یعنی نرم گفتگو اور مہربانی والی یہ تھی
کہ بعض اوقات گھریلو بھی مشورے دیا کرتے تھے. جیسے جب رکن شورا میں بنا اور اس کے قریب قریب میری شادی بھی ہوئی, تو اب یہ کیونکہ ایک بڑی عمر کے تھے اور ماشاءاللہ بچے بھی تھے ان کے, تو یہ مجھے میرے ڈیمانڈ کے بغیر مجھے انہوں نے گھریلو طور پر کچھ مشورے بھی دیے کہ یوں کریں, اس طرح کریں, یوں کرنا چاہیے. تو مجھے پھر حوصلہ ہوا کہ مجھے جو ہے وہ ان سے اپنے خانگی گھریلو جو معاملات ہیں اس میں بھی میں ان سے کوئی مشورہ کر لوں. تو یہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے, اور یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کی شادی ہو اور کچھ جو ہے وہ معاملات میں آدمی کو مشورہ کرنا ہو, تو آدمی کس سے مشورہ کرے. اور کوئی ہے یعنی جب کوئی بعض اوقات ریلیٹیو ہوتے ہیں, جیسے والدہ ہے, والد صاحب ہیں, بھائی ہے, یا پھر جو ہے کوئی قریبی دوست ہے, تو اس سے آدمی کوئی بات کر لے. اچھا, پھر بات کرنے میں بھی ویسے اس کا کوئی حدود اربا تو ہونا چاہیے. بعض ہمارے معاشرے کے اندر بعض معاملات جو ہے جو اپنے دوستوں سے شیئر کرنے والے نہیں ہوتے وہ بھی لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ بڑے یعنی حیا کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ باتیں کی جا سکتی ہیں, کچھ نہیں کی جا سکتی. بالخصوص جو آپ کا رفیق حیات ہے اس کے بارے میں تو گفتگو کرنی بھی نہیں چاہیے. اور اگر کوئی مشورہ لینا بھی ہے تو پھر بند لفظوں میں مشورہ لینا چاہیے. یعنی یہ میرا مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ ہے کہ یہ کچھ حیا کے تقاضے پیش نظر رکھنے چاہیے, اور اس میں کوئی غیبت کا سلسلہ تو ایک جدا ایک میٹر ہے, یعنی کچھ معاملات ویسے بھی بیان نہیں کرنے چاہیے. درست فرمایا. یہ بہرحال میں جو حاجی زمزم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہے کہ خود سے جو ہے وہ کچھ گفتگو کر دینی کہ آپ کی جو یہ والے معاملات ہیں زندگی کے گھریلو, تو ان کو آپ اس طرح ٹیکل کریں, اور اس سے پھر جو ہے وہ حوصلہ ہوا اور ان سے مزید معلومات لے لی. تو یہ آپ کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک احسان ہوتا ہے کسی کے بارے میں کہ اس سے, یعنی یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھتی ہیں. یہ آپ کو نہ تو سوشل میڈیا پر ملیں گی اور نہ کتابوں میں ملیں گی. حاجی زمزم رحمہ اللہ کے بارے میں جو ہے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ کے چھوٹے بچے نے ایک مرتبہ موبائل پانی کے ٹب میں گرا دیا, تو آپ نے بالکل بچے پر غصہ نہیں کیا. یہ بھی ایک بات ہے, طبیعت میں کیا ہے, نرمی ہے. جنید بھائی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ کبھی ہمیں کسی بات پر اگر جو ہے وہ اصلاح بھی فرماتے تھے تو بعد میں پھر نرمی اور شفقت بھی فرماتے تھے کہ وہ بات بری لگی ہو تو معاف بھی کیجیے گا. اس سے سیکھنے کا جو ہے نا یہ موقع ملا کہ اگر انداز میں تیزی ہو, اور بعض اوقات تیزی جو ہے نا یہ زیادہ ہی ہوتی ہے, میں صحیح عرض کروں, بندہ بتا تو خام ہی رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سامنے والے کو جو ذلیل کرنے کا جو عنصر ہے نا, یہ بھی ٹھیک ٹھاک اپنی جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر ایسا ہو تو اس پر معذرت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. حاجی زمزم رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک ڈاکیومنٹری بھی ہے, آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. جی. محبوب عطار مدنی انعامات کے تاجدار, یہ ہیں وہ اعزازات جو بصورت القاب بارگاہ مرشد کامل سے ایک مرید کامل کو عطا ہوئے. 6 رجب المرجب 1405 سن ہجری مطابق 28 مارچ 1985 سن عیسوی میں کم و بیش 20 سال کی عمر میں ولی کامل 15ویں صدی کی علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکات ہم العالیہ کے دستے بابرکت پر بیعت کی اور سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں شامل ہو گئے, اور پھر ہمیشہ کے لیے مدنی تحریک کے مدنی کاموں میں مگن ہو گئے. آپ میں علم دین سیکھنے کا جذبہ بھی خوب تھا. 10 ستمبر 1965 سن عیسوی مطابق 14 جمادی الاولیٰ 1385 سن ہجری کو زمزم نگر حیدر آباد باب الاسلام سندھ میں پیدا ہونے والے محبوب عطار عاشق عطار کا نام والدین نے جاوید رکھا. آپ کے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کا نام جاوید سے تبدیل فرما کر محمد اور پکارنے والا نام زمزم رضا رکھا. محبوب عطار
मदनी इनामात के ताजदार हाजी जमजम रजा अत्तारी अलैहि रहमत अल्लाह बारी को अपने पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया से बे इंतहा मोहब्बत व अकीदत थी। ईद उल फितर, ईद उल अजहा पीरो मुर्शिद के साथ गुजारते। रबीउल अव्वल शरीफ में पीर साहब के हमरा ही जश्न विलादत मनाते। 26 रमजानुल मुबारक पीरो मुर्शिद के योम विलादत पर आप अमूमन अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के कुर्ब की बरकतें लूटते थे। मदनी माहौल से वाबस्ता होते ही आपने हैदर आबाद में अपने इलाके हीर आबाद की मस्जिद में मदनी काम की इब्तिदा की। फिर तवील अरसा चल मदीना के इलाकाई निगरान रहे। हैदर आबाद ही में 4 जिम्मेदार बराए कारकर्दगी मुकर्रर किए गए, जिनमें से एक आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह मरकजी मजलिस शूरा बनने से कबल ही मदनी इनामात की तरगीब व तरबियत के लिए मुख्तलिफ इलाकों और शहरों का दौरा फरमाया करते थे। तंजीमी जिम्मेदारियों में मदनी इनामात लंगर रसाइल खुसूसी यानी गूंगे बहरे इस्लामी भाइयों और मकतूबात व तावीज़ात अत्तारिया की शूरा की तरफ से आलमी सतह पर आपको जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। इसके अलावा आप इस्लामी बहनों की मदनी कामों, रुकने मजलिस बैरून मुल्क, मजलिस बराए कुतुब रसाइल इल्मिया और मदनी बहारों वगैरह के जिम्मेदार भी थे। हाजी जमजम रजा अत्तारी अलैहि रहमतुल्लाहिल बारी की हयात दीन हक की खिदमत, इताअत मुर्शिद और मदनी माहौल से मुकम्मल वाबस्तगी दीगर इस्लामी भाइयों के लिए भरपूर नमूना है। आपके अखलाक और इखलास का अंदाजा इस बात से आया है कि आप जब घर में दाखिल होते तो पहला सवाल घर वालों से यही होता कि अम्मी कहाँ हैं। सबसे पहले अपनी वालिदा की जियारत और कदम बोसी करते, इसके बाद दीगर अफराद से मिलते। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा मुझे सफर हज पर जाना था, तकरीबन 1.5 महीना घर से बाहर रहना था, तो मैंने रवानगी से कबल एडवांस में 50-60 मर्तबा वालिदा के कदम इस तरह चूमे कि वो सीढ़ियों पर बैठी हुई थी और मैं उनके कदम चूमता रहा। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हत्तल इम्कान कोशिश यही रहती थी कि आपकी जानिब से किसी भी मामले पर किसी का दिल ना दुखे। खिलाफ मिजाज काम हो जाने पर भी गुस्सा नहीं करते थे, बल्कि बड़ी शफकत से समझाया करते थे। बच्चों की जब किसी मामले पर इस्लाह फरमाते तो बसा औकात बाद में मुआफी मांगते और कहते आपका दिल दुख गया होगा। हाजी जमजम रजा अत्तारी अलैहि रहमतुल्लाहिल बारी की कोशिश रहती थी कि खुद को सुन्नतों और इरशादात मुर्शिद पर अमल पैरा रखें। नमाज की पाबंदी करते, नवाफिल का भी एहतमाम करते, इबादत इलाही से शदीद बीमारी की हालत में भी कोताही ना बरतते, ज्यादातर लिख कर गुफ्तगू फरमाते, क़ुफ़्ले मदीना का ऐनक आंखों पर सजाए रखते, हमेशा नीची नजर रखते। अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के मदनी मुज़ाकरे और दीगर सुन्नतों भरे बयानात के शहदाई थे। 2002 ईस्वी में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बाबुल इस्लाम सिंध की मुशावरत का रुकन बनाया गया। फिर मरकजी मजलिस शूरा के तहत पाकिस्तान इंतजामी काबीना बनी तो आप भी इसके रुकन बने। 10 रमजानुल मुबारक 1425 हिजरी मुताबिक 30 अक्टूबर 2004 ईस्वी को मरकजी मजलिस शूरा के रुकन मुंतखब हुए और तादम आखिर अपने मनसब पर फाइज रहे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह मैदे के मर्ज में तवील अरसे तक मुब्तला रहे। तकरीबन 48 साल 6 माह 8 दिन इस जहान रंगो बू में गुजारने के बाद 21 जुल्क़ादा 1433 हिजरी मुताबिक 8 अक्टूबर 2012 ईस्वी को पीर और मंगल की दरमियानी शब तकरीबन 11:45 पर बाबुल मदीना कराची में मदनी इनामात के ताजदार महबूब अत्तार ने रिज़ाए इलाही से ताये अजल को लब्बैक कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्पताल से आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मय्यत को शहजादा अत्तार हजरत मौलाना अलहाज
अबू उसैद उबैद रजा अत्तारी के दौलत खाने पर लाया गया, जहां मुबल्लिग दावत इस्लामी, रुकन शुरा और दीगर इस्लामी भाइयों ने मिलकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को गुस्ल दिया। इस मौके पर शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया भी चंद लम्हों के लिए तशरीफ लाए। 21 ज़ुल्क़ादा 1433 हिजरी कमोबेश सुबह 7 बजे आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने नमाज जनाजा पढ़ाई और दुआए खैर फरमाई। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया, निगरान शुरा, अराकीन शुरा और दीगर तंजीमी जिम्मेदारों ने महबूब अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह के जनाजे को कंधा दिया। सहराए मदीना बाबुल मदीना कराची में सैकड़ों इस्लामी भाइयों को आपका आखिरी दीदार करवाया गया और फिर मसनून तरीके से मरहूम निगरान शुरा बुलबुले रोज़ा रसूल हाजी मुश्ताक अत्तारी और मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मोहम्मद फारूक अत्तारी अलैहिमा रहमतुल्लाहिल बारी के पहलू में सैकड़ों आशिकान रसूल की मौजूदगी में आपकी तस्फीन की गई। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वाह जी वाह, ये मुख्तसर एक डॉक्यूमेंट्री भी थी जिसमें उनकी ज़ियारत भी करने का मौका मिला और क्या ही बात है। अमीर अहले सुन्नत के साथ जो इनकी एक मोहब्बत थी और अमीर अहले सुन्नत की जो इताअत का मामला था, ये भी हम अमीर अहले सुन्नत के जो मुरीदीन हैं बिलखुसूस उनके लिए एक बड़ी अहमियत रखता है इसका बयान भी। आप एक दफ़ा अदनान भाई अमीर अहले सुन्नत की एक तहरीर एक इज्तिमा में पढ़ के सुना रहे थे, मैं वहाँ हाजिर था। आलमी मदनी मरकज़ फ़िज़ान मदीना में था, कुर्सी थी और आप अमीर अहले सुन्नत की एक तहरीर जो है वो पढ़ के सुना रहे थे। तो उसमें था कि भाई हाथ जोड़कर और पाँव पकड़कर, ये इस तरह करके वो 2 अल्फाज थे। तो आपने हाथ भी जोड़े और कुर्सी से उठ के आपने इस्लामी भाई के पाँव भी छुए, उसको उनको भी हाथ लगाया पाँव पकड़कर कि पीर साहब की तहरीर में जो वो है उस पर क्या हो जाए, अमल हो जाए। तो ये पीरो मुर्शिद की इताअत हमारे लिए भी इसमें सीखने का एक जो है वो सामान है। अल्लाह हमें भी जो है वो नसीब फरमाए। और इताअत में क्या है, अज़मत है। जो इताअत करता है वो खैर पाता है। कॉल देते हैं जी। मोहम्मद असलान अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। कुल सल्लल्लाहु कहते कहते मैं आज का मौजू बहुत ही प्यारा है, महबूब अत्तार। रुकन शुरा आपसे अर्ज़ है कि आपको कितनी सोबत मिली थी हाजी जमजम रहमतुल्लाह अलैह के सोबत में रहने की, और उनका कोई यादगार वाक़या आपके जहन में है तो प्लीज़ वो सुना दिए जो आपको भूलता भी ना हो। वाक़यात तो मैंने कई एक बयान कर दिए हैं जो इनकी सोबत में और इनकी जो मेहरबानियाँ थी। और एक और भी इनकी सिफत थी कि जब ये वहाँ से हैदराबाद से आते थे तो कोई ना कोई तोहफ़ा भी लेकर आते थे। इनका ये एक खलील भाई ने भी शायद हो सकता है कि ये मिजाज देखा हो कि तोहफ़ा भी पेश करते हैं। और बाज़-औक़ात जो है वो ऑफ़र किया करते थे कि जब आप हैदराबाद से पाकिस्तान में दीगर शहरों में तो जाते ही हैं तो मुझे ज़रूर इत्तला कर दिया करें, मैं आपके खाने की तरकीब बनाऊंगा। वाह वाह वाह। अगरचे जितना भी अरसा उनके साथ रहने का मौका मिला, कभी भी इनको ये नहीं कहा कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि सफ़र तो बहुत होते थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो कभी कहा नहीं है। लेकिन इनकी ऑफ़र ये ज़रूर होती थी कि आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए खाने की तरकीब बनाऊँगा। और जब ये आते थे तो कोई ना कोई खाने वाली चीज़ लेकर आते थे। और जब उनका देने का अंदाज ही बड़ा प्यारा था, मुस्कुरा कर जो है वो दिया करते थे। वाह जी वाह। और यानी जैसे होता है ना कि सलमान भाई के ये मुझ पर आपके लिए लाजिम है कि मैं आपका आपके लिए कोई चीज़ लेकर आऊँ, यानी मेरी ड्यूटी है। तो एक होता है ना कि आदमी देकर कहे ज़हन में ये हो कि मैं इस पर एहसान कर रहा हूँ, नहीं, ये देकर भी जो है वो लेने का शुक्रिया अदा करते थे। इस किस्म का मिजाज था कि तोहफा भी दे रहे हैं और शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कि आपने मेरा तोहफा कबूल किया। तो ये कैसा ज़बरदस्त अंदाज है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें भी नसीब करे। मुझे वो वक्त नहीं भूलता उस तरफ, मैं पढ़ता था जामिअतुल मदीना में
اور یہ سن 2003-4 کے قریب کی بات جو ہے نا وہ ہوگی. گھر جا رہا تھا پنجاب, تو اسی ٹرین میں ہمارے نگران مجلس روحانی علاج حاجی آصف اتاری دامت قدم القدسیہ, حاجی علی رضا اور علی اصغر بھائی, اور یعنی اس طرح ہمارے یہ مجلس جو ہے روحانی علاج والی, اس کے جو بڑے بڑے ذمہ داران یہ بھی سفر کر رہے تھے. تو میں نے بڑا اپنے آپ کو یہ سمجھا, میں نے کہا چلیں جی اسی ٹرین میں میں بھی جو ہے سفر کر رہا ہوں. 3-4 ڈبے چھوڑ کے آگے ان بزرگوں کا بھی تھا نشست ان کی. تو حیدرآباد میں حاجی زمزم رحمہ اللہ ان کے لیے کھانا لے کر کے آئے. یعنی مجلس مکتوبات تعویذات طارقہ جو اس وقت کہلاتی تھی, ابھی جو مجلس روحانی علاج ہے, شعبہ روحانی علاج ہے, تو ان کے خیر خواہی کا بھی جو ہے وہ ایک انتظام فرمایا. اور ہاں ایسا ہوا کرتا تھا, آپ نے واقعہ بیان کیا جی. کہ آصف بھائی وغیرہ جب جایا کرتے تھے تو یہ اکثر یعنی بارہا دیکھا گیا ہے کہ یہ کھانا اس طرح سے عطا فرماتے تھے, بڑی محبت تھی. اور کئی مرتبہ جیسے فیضان مدینہ میں بھی لے کر آتے تھے. کیا بات. ان کے گھر میں اچار بنتا تھا مرچوں کا. صحیح. مرچیں, تلی ہوئی مرچیں جو ہوتی ہیں وہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا اس طرح سے بنانا, تو یہ اسپیشلی وہ یہ ذمہ داران کے لیے لے کر آتے تھے. بڑی محبت والا انداز تھا, بڑے پیار والا. یہ ماتحت تھے, حالانکہ یہ سارے اسلامی بھائی ان کے ماتحت تھے, یعنی مرکزی مجلس شورا میں ان کے پاس روحانی علاج کی یہ ذمہ داری تھی, لیکن اپنے محتاط اسلامی بھائیوں کو یوں اپنے گھریلو سوغات سے مالا مال کرنا یہ بڑی بات ہوتی ہے. سبحان اللہ, مرحبا. اللہ ہمیں بھی یہ اچھے اخلاق جو ہے وہ نصیب فرمائے. کال دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی. سید تار محمد اکرام مطاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے, جس میں آج زمزم بھائی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے, اور ہم اتاریوں کو بھی زمزم اتاری بھائی کی طرح ایک اچھا عاشق اتار بنائے. آمین سم آمین. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ اتاریوں کے بارے میں کوئی پیارا سا کلام سنا دیں. اتاریوں کے بارے میں یہ ایک کسوٹی آپ نے خلیل بھائی کے لیے پیش کی ہے. خلیل بھائی کوئی ہے ایسا کلام اتاریوں کے بارے میں؟ جی, اتاریوں کے بارے میں بھی ہے. اس کے سر پر صدا مرشدی اتار کا سایہ رہے, جس نے بھی خود کو بیچ ڈالا دعوت اسلامی میں. یہ زمزم بھائی ہیں. اتاریوں کے حوالے سے جیسے یہ ایک کلام ہے. زمزم بھائی جو ہے وہ خود شاعر بھی تھے. اللہ اکبر. کئی جو ہے وہ اس طرح کی جو آپ اسے مناقب کہیں گے یا پھر کوئی کلام کہیں, تو یہ کئی ایک کلام بھی آپ نے لکھے ہیں. اور یہ ویسے شو نہیں کرتے تھے, ان کا تخلص بھی مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن یہ معلوم ہے کہ یہ کلام جو ہے وہ حاجی زمزم صاحب کا ہے. صحیح. اور ایسا چھپے ہوئے شاعر تھے. کیا بات. یہ صلاحیت انہوں نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی, اور کلام تو دے دیتے تھے لیکن بتاتے نہیں تھے کہ یہ, حالانکہ شاعر کو اپنے کلام سے بڑی محبت ہوتی ہے. ایسی بات ہے. وہ مجال ہے کہ وہ کسی کو اپنا کلام دے دے, یا اس کا کلام جو ہے کوئی اپنے تخلص کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر دے. ایسی بات. اسے یہ اگر ایسا ہو جائے تو اسے بہت ناگوار گزرتا. ہاں ناگوار گزر, اور ہے بھی ناگوار, ہونا بھی نہیں چاہیے اس طرح. لیکن یہ زمزم بھائی کی یہ جو صفت شاعری تھی یہ انہوں نے معلوم نہیں کیوں چھپا کر رکھی ہوئی تھی, یہ وہی جانتے ہیں. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. جی. میں نے خلیل بھائی سے مرگی کی بیماری کا علاج پوچھنا ہے. جی, اللہ شفا عطا فرمائے. آمین. میں محمد بلال رضا اتاری فیصلہ سے بول رہا ہوں. مجھے یہ نام سنا دیں. میری سینے سے یوں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. جی. مجھے قصیدہ بردہ شریف سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی. ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواں تشریف لائے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دے. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. بہت شکریہ. جی. میری آپ سے گزارش ہے مجھے یہ والا کلام سنا دے. اب تو بس دنیا کے مدینہ دیکھو. آمین. جی. محمد عثمان خوشاب کے شہر ہڈالی سے بول رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیں. تنم فرسود جا پارا. جی.
मेरी खलील भाई की बारगाह में ये अर्ज है कि ये सलाम पढ़ दें। शुक्रिया अत्तार का, शुक्रिया अत्तार का। आज का मौजू महबूब अत्तार, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। मैसेजेस भी कुछ शामिल जो है वो करता हूँ। सलमान भाई क्या करूँ कि याद आती हैं सुनहरी जालियाँ, ये कलाम सुनाएं। ठीक है जी। और हम ना छोड़ेंगे जरा दर मुर्शिद, ये कलाम भी सुना है। ठीक है जी। और हाजी जमजम बहुत नरम खू थे, मेरा उनसे मोबाइल पर राब्ता रहता था, बहुत शफ़क़त फरमाते थे। अल्लाह पाक इनके सदक़े मुझे बख्श दे, आमीन। मरहबा। मोबाइल पर राब्ता करने वालों के लिए कुछ मदनी फूल अता फरमा दें सर। मोबाइल पर राब्ता इस तरह रहता ही है इस टाइम भाइयों का, अब मैसेज करते ही हैं, अब ज़िम्मेदारान को भी करते हैं, और इस तरह से जो जान पहचान वाले लोग, जो मशहूर लोग होते हैं, उनको भी ज़ाहिर सी बात लोग मैसेज करते रहते हैं। कुछ फरमाएंगे इस पर? जी बिल्कुल, जो लोग फ़ोन करते हैं उनके लिए एक तो अहम मदनी फूल जो मैं समझता हूँ ज़रूरी है, हम सब के लिए ज़रूरी है कि जब हम किसी को कॉल करने लगते हैं तो फिर अगर वो हमारी कॉल नहीं उठती तो फिर बार बार उसी वक्त कॉल की जाती है। और बाज़ तो ऐसे होते हैं कि जो एक कॉल की जैसे ही ख़त्म, फिर दूसरी, फिर तीसरी, यानी हम एक होता है कि ज़िद में आ जाना है, पता नहीं हम ज़िद में आ जाते हैं कि नहीं अभी इसी वक्त मैंने बात करनी है। तो आप थोड़ा ठहर जाएं, जिसको आप कॉल कर रहे हैं हो सकता है कि वो कहीं वॉशरूम में हो या फिर जो है कोई और किसी मसरूफियत में हो, आप थोड़ी देर के बाद कॉल कर लें। बार बार कॉल करना भी क्या होता है कि दूसरे को टेंशन में मुब्तला कर देता है। कोई अगर जो है वो कोई ऐसे काम में मसरूफ़ है तो वो फिर यही चाहेगा कि मैं अपने उस काम से जल्दी फारिग होकर देखूँ कि किसकी कॉल है, और फिर जब बार बार आ रही होती है तो फिर ज़्यादा परेशानी लाहक हो जाती है। हाजी शाहिद साहब ने, हाजी अबू रजब साहब ने जो है कि वाक़या बताया कि एक कॉल मुझे, मैं मसरूफ़ था, मशवरा में था या क्या, तो मेरा मोबाइल किसी जगह रखा हुआ था, तो बार बार कॉल आ रही थी, और जब जो है वो 85 दफ़ा वो कॉल आई, ओ हो, यानी वो मुसलसल किए जा रहा है। तो जब जो है वो मैं तो परेशान हो गया कि ये कौन है, क्या मसला हो गया है, क्या इमरजेंसी है इनको। मेरे पास तो मोबाइल था नहीं कि मैं देखता। तो जब उसे खुद कॉल की, गालिबन खुद कॉल की कि क्या मसला था, आप बार बार कॉल कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उस जो कॉल करने वाले ने कहा कि मेरी भैंस बीमार थी तो मैंने आपसे दुआ करवानी थी। अब देखें, आपने दुआ भी करवानी है तो आप थोड़ा जो है वो तहम्मुल से आप कर लें, मैसेज भेज दें, व्हाट्सअप भेज दें। शायद उस वक्त व्हाट्सअप का इतना नहीं था चलन, तो आपकी कॉल नहीं उठ रही तो आप मैसेज कर दें, आपकी कॉल नहीं उठ रही तो आप व्हाट्सअप कर दें या फिर मैसेज कर दें, ये भी हो सकता है। एक बात तो ये अर्ज़ करूँगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप कॉल करते हैं और कॉल नहीं उठती तो फिर बज़्ज़न ना हो। बाज़ लोग जो है वो बज़्ज़न भी हो जाते हैं कि ये जनाब, ये हज़रत तो इतने बड़े हो गए हैं कि अब हमारी कॉल भी नहीं सुनते। हालांकि हो सकता है कि वो जिसको आप कॉल कर रहे हैं वो बीमार हो, अभी आपकी वो कॉल उठा ही ना सकता हो, या किसी ऐसी मसरूफियत में हो कि जनाब वो नहीं बात हो सकती हो। तो मैंने अपनी वालदा का ये देखा है कि मुझे वो कॉल करती है, रोज़ाना उनकी एक कॉल आती है और मैं कॉल का जवाब भी देता हूँ, और बाज़ औक़ात अभी वो मेरे भाई जो है फिर व्हाट्सअप भी करवा देते हैं। तो मेरी वालदा ने कभी अगर मैंने फ़ोन अटेंड नहीं किया तो कभी शिकवा नहीं किया, यानी मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ये कि अव्वलन तो मैं कॉल जो है वो मिस कर जाऊँ, ये तो मुश्किल ही होता है। उनकी कॉल आए तो मैं मसरूफियत में भी हूँ तो अटेंड करता हूँ, लेकिन मेरी वालदा की एक खुसूसियत है कि शिकवा नहीं करते। तो मैं मदनी चैनल के नाजरीन से ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप कॉल करते हैं और कोई आपकी कॉल अटेंड नहीं करता तो आप शिकवा ना करें। हाँ, आप इत्तलान कह सकते हैं कि हुजूर मैंने पहले भी रब्ता किया था, तो आप मसरूफ़ होंगे, अपनी तरफ से कह दें कि आप मसरूफ़ होंगे या आप जो है वो किसी वजह से नहीं बात मेरी सुन सके होंगे, मैं आपसे ये बात कर। अब अगला भी जो है वो भी, उससे भी हौसला होगा कि ये मुझसे बज़्ज़न नहीं हुआ मेरे कॉल ना अटेंड करने पर। और इसी तरह मैसेज का भी यही है, व्हाट्सअप का भी यही है, हमें बड़ा हौसला रखना चाहिए।
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے سے کسی بڑے کو کال کی ہے تو پھر اسے پھر بڑا سمجھنا بھی چاہیے، اس کی مصروفیات کو بھی سمجھنا چاہیے. اچھا اپنے ماتحت کو بھی کریں تو پھر بھی جو ہے وہ اپنا حوصلہ بڑا رکھنا چاہیے. اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہمارا ماتحت جو ہے وہ ہماری ہر کال اٹینڈ کرے، ہمارے ہر میسج کا جواب دے، ہمارا ہر واٹس اپ جو ہے وہ سننا اس پر لازم ہو گیا ہے. اب اس کے بغیر جو ہے وہ چارہ کار نہیں ہے، اس کی جان بخشی نہیں ہو سکتی. اب اس پر جو ہے وہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہمیں ہر بات کا، ہماری ہر کال اٹینڈ کرے، ہمارے ہر میسج کا جواب دے، ہمارے ہر واٹس اپ کا جواب دے، اس پر لازم ہو گیا ہے. یہ کوئی ہمارا ایسا کوئی حق تو نہیں ہے، ایسی بات. تو یہ کچھ ہیں آداب جو ہم فون پر بھی ہمیں کرنے چاہیے. اور ساتھ یہاں پر کہ جسے فون کیا جاتا ہے اسے بھی نرمی کرنی چاہیے، حوصلہ بلند رکھنا چاہیے. فون لے لیا ہے تو اب جو آپ سے اس کے ذریعے رابطہ کر رہا ہے تو اس کے بھی اب حقوق میرے خیال میں تو کچھ لازم ہو گئے ہیں. جو کال کرنے والا ہے اس کا بھی ہمیں احساس کرنا چاہیے. بہرحال صحیح. یہاں تھوڑی چیزیں ڈیفرینشیٹ ہیں سر. ایک ہے آڈیو کال اور ایک ہے ویڈیو کال. ویڈیو کال تو ان نون نمبر کی، یہ حتی الامکان اس سے احتراز کیا جائے. جو صورتحال آج کل کے معاملات کے اعتبار سے ہے، اللہ عافیت والا معاملہ جو ہے وہ فرمائے. اور بہترین صورت بتائی رکن شورا نے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی رابطے میں نہیں ہے، پہلی مرتبہ رابطہ ہو رہا ہے، آپ کال کر رہے ہیں، اٹینڈ نہیں ہو رہی، آپ اپنا میسیج ضرور چھوڑ دیں. اپنا میسیج چھوڑ دیں، اپنا نام بتا دیں، اپنا پرابلم بتا دیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی رابطے کی صورت بہرحال نکل ہی آئے گی. اللہ عافیتیں اور سلامتی اور راحتیں ہمارا مقدر بنائے. خلیل بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تنم فرسودا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم بج قردارا زہسیا یا رسول اللہ من گزاری من سے زناداری جو سوئے من گزاری من سے
رسول محبوب طاہر حاجی زمزم رحمہ اللہ کا ہم ذکر خیر جو ہے وہ کر رہے ہیں. ان کا تصنیف و تالیف کے ساتھ بھی شغف تھا اور غالباً مجلس المدینہ العلمیہ کے رکن بھی تھے. اصل میں ہماری ایک مجلس ہے جس کا نام ہے مجلس اجرائے کتب و رسائل. صحیح. یہ المدینہ العلمیہ سے بھی اوپر ہے. صحیح. کہ المدینہ العلمیہ میں جو بھی کام ہوگا وہ مجلس اجرائے کتب و رسائل کی اپروول کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے. پہلے اس کے پاس جائے گا, یہ اس پر غور و فکر کرے گی. مجلس ایک فارم بنا ہوا ہے ہمارا اور اس کے مشورے بھی ہمارے ہوتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے جب یہ مجلس بنی تھی یہ سن 2006 کے اندر بنی تھی.
اس کے نگران حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مقرر ہوئے. واہ واہ واہ. اور ویسے ان کا خود بھی تصنیف و تالیف کے ساتھ شغف تھا. یہ جیسے آداب مرشد کامل کتاب تقریباً انہوں نے تالیف کی تھی. فائنل جو ہے وہ ابو رجب مولانا آصف مدنی صاحب نے کی ہے. اسی طرح جو ہے شرح شجرہ قادریہ یہ بھی انہوں نے ہی شروع میں تالیف کی اور فائنل جو ہے وہ حاجی ابو رجب آصف مدنی صاحب نے کی ہے. اس کے علاوہ جو یہ مدنی بہاروں کا شعبہ ہے جو ہم نے اس کا نام اب رکھا ہے ثمرات امیر اہل سنت. کہ امیر اہل سنت کے بیانات ہیں، آپ کی کیسٹیں ہیں، آپ کی تصانیف ہیں، آپ کی شاعری ہے، آپ کی انفرادی کوشش ہے، جو بھی آپ کی کوششیں ہیں اس کے ثمرات جو ہیں وہ لوگوں پر کیا مرتب ہوئے ہیں. الحمدللہ اللہ کے ہمارا حسن ظن ہے، اللہ کے ولی ہیں اور الحمدللہ اپنی زندگی جو ہے وہ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ نے وقف کر دی ہے. اور رب تعالیٰ نے آپ کی زبان میں، آپ کے لمحات میں، آپ کی ایکٹیویٹیز کے اندر ایسی برکت رکھی ہے کہ لوگ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں. اب یعنی جس طرح جو لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا وہ تو ہم کما حقہ نہیں جمع کر سکے، لیکن ان کی یہ ایک تمنا تھی کہ یہ بہاروں کے جتنے بھی دعوت اسلامی کے شعبہ جات ہیں یہ امیر علیہ سنت کی نظر سے ہی بنے ہیں، تو جتنی بھی بہاریں ہیں یہ سب جمع ہوں. اور انہوں نے یہ سارا سیٹ اپ قائم کیا ہوا تھا، مختلف عنوان قائم کیے تھے اور وہ بس آپ یوں سمجھے کہ ایک نظام انہوں نے بنایا ہوا تھا اپنے طور پر. المدینۃ العلمیہ سے پہلے شاید انہوں نے کوئی المدینۃ العلمیہ بنائی ہوئی تھی یا اس کے ساتھ اٹیچ نہیں بھی تھے، تو انہوں نے یہ سلسلہ کیا ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر الحمدللہ انہوں نے اپنے سارے شعبے یوں سمجھ لے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ المدینۃ العلمیہ میں ضم کر دیے. اور پھر جو ہے مجلس اجرائے کتب و رسائل کے یہ نگران بھی بن گئے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ میں تھوڑی تطبیق دوں گا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات زندگی جمع کرنے میں جس شخصیت نے بڑا کام کیا ہے وہ ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مناظر تھے اور بہت بڑے مفتی تھے اور بہت عظیم و زبردست قسم کے زمانہ تبدیل کرنے والے عالم تھے. اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے میں لکھا نا جی، میرے ظفر کو اپنی ظفر دے، اس سے شکستیں کھاتے یہ. تو بہت بڑے محدث تھے. ان کے علم حدیث کے اندر رسوخ اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے صحیح البحاری کے نام سے جو ہے وہ جامع الرضوی اس کا غالباً نام ہے، تو المعروف صحیح البحاری، تو اس پر جو ہے وہ کئی جلدیں احادیث جمع کی ہیں. احناف کے جو دلائل ہیں اس پر جو احادیث جن سے یہ مستنبت ہوئے ہیں تو وہ احادیث انہوں نے جمع کی. اللہ کرے یہ پوری صحیح البحاری بھی جو ہے منظر عام پر آ جائے. تو انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حالات زندگی پر جو کتاب لکھی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ حیات اعلیٰ حضرت. تو یہ حیات اعلیٰ حضرت اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو اکثر و بیشتر جو روایت کی ہے نا وہ سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی ہے. تو سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کے منشی تھے، یعنی ساری چیزیں لکھنے والے تھے. تو جو مکتوب آتے تھے وہ آپ پیش کیا کرتے تھے. بہت صحبت پائی ہے انہوں نے سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. ویسے تو یہ پیشے کے اعتبار سے ٹیچر تھے اور جو بریلی شریف کا سکول تھا اس میں یہ ٹیچنگ کیا کرتے تھے. اور پھر جب اعلیٰ حضرت کی قربت زیادہ ہوئی تو پھر یہ اعلیٰ حضرت کی صحبت میں ہی انہوں نے زندگی گزاری. اور بڑی زبردست شخصیت تھے، بڑی صوفی باصفا تھے. پاکستان میں تشریف لے آئے تھے بریلی شریف سے. اب پورا ان کا خاندان ہے ماشاءاللہ، لاہور میں ابھی بھی ہیں. اور یہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بھی جایا کرتے تھے، سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو ان کے مزار شریف پر مجھے متعدد مرتبہ جب میں لاہور جاتا ہوں تو قریب کوشش ہوتی ہے کہ ان کے مزار پر بھی حاضری دوں. تو بڑی پرسکون جگہ ہے وہاں ان کے مزار پر بھی. میان شریف کے اندر ان کا مزار ہے. سید قنات علی شاہ صاحب اور سید ایوب علی رضوی دونوں ہستیوں کا مزار ایک ہی جگہ ہے. تو یہ ان کی یہ تمنا تھی کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کے حالات جمع ہوں. تو ابتدائی جو کام کیا تھا نا وہ سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا تھا. انہی کی روایات لے کر یہ جو ہے وہ ملک العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حیات اعلیٰ حضرت لکھی.
تو میں اور بلکہ آصف بھائی بھی ہم دونوں کہا کرتے تھے کہ جو حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سید ایوب علی رضوی ثانی ہے، واہ، کہ وہ بھی ٹیچر تھے اور حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی ٹیچر تھے، اور وہ بھی بہت زیادہ مرشد کی صحبت میں رہنے والے تھے سید ایوب علی رضوی. اور یہ جو زمزم بھائی ہیں یہ بھی امیر اہل سنت کی جو ہے وہ آپ کی صحبت میں رہنے والے تھے. اچھا، ان کو بھی تالیف کا شوق تھا، لکھنے کا شوق تھا. یہی شوق جو ہے وہ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تھا. تو یہ گویا کہ سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی کے پرتو تھے، عکس جمیل تھے. اور الحمدللہ عز و جل ان کو تصریف و تعریف کا شوق. دیکھیں ویسے تو یہ ان کے پاس تنظیمی ذمہ داریاں بھی تھیں اور یہ پاکستان بھر کا سفر کیا کرتے تھے. جب یہ بیمار ہوئے تو پھر انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا جو ہے پھر یہ تالیف و تعریف لکھنے کا ہی کر لیا نا. تو یہ جو بنیاد ہے حیات امیر اہل سنت کی وہ یہ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا، اس میں بڑے حریص بھی تھے نا، ہمارا بڑا ذہن بنایا کرتے تھے کہ آپ بھی ذرا نوٹ کیا کریں. جس طرح دیکھیں میں نے یہ پیڈ بنایا ہوا ہے، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے میں اس طرح نوٹ کر لیتا ہوں. یعنی ہمیں بتایا کرتے تھے کہ آپ بھی اس طرح کیا کریں. ہم ان کے آپ یوں سمجھے کہ نالائق شاگرد تھے کہ ان کی وہ ساری باتیں تو نہ لے سکے. اتنا جو ہے وہ پیڈ رکھنا، قلم رکھنا، پھر نوٹ کرنا، تو یہ ان کا خاصہ تھا. اللہ پاک ان کی تربت پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے کہ واقعی جو ہے وہ اس معاملے میں آپ بہت زیادہ رغبت رکھنے والے تھے. اور ایک لفظ استعمال ہوتے حریص تھے تو بے جا نہیں ہوگا کہ ماشاءاللہ بہت شوق تھا ان کو. سبحان اللہ. اور شعبہ مدنی بہاریں عدنان بھائی بھی اس کے اب تو ثمرات امیر اہل سنت وہ بن گیا، اس کے ایچ او ڈی رہے عدنان بھائی بھی. اور الحمدللہ تعالی مجھے بھی کم و بیش جو ہے نا وہ 4 ماہ اس شعبے کے اندر کام کرنے کی سعادت میسر رہی ہے. 4 ماہ یا 6 ماہ کم و بیش، اللہ بہتر زیادہ اتنا یاد تو نہیں ہے مجھے. تو حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اور آج ان کے ذکر ہو رہے ہیں، ان کے چرچے ہو رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ہوتے رہیں گے. آپ دیکھیے کہ شیخ طریقت امیر سنت نے ان کی خدمات کو ایسا اکنالج کیا ہے کہ آج بھی جو دعائیں ہوتی ہیں مدنی مذاکرے کے بعد عدنان بھائی، اس میں ان کا نام بالخصوص جو لیا جاتا ہے. مفتی کی دعوت اسلامی کا بھی نام لیا جاتا ہے اور ان کا بھی نام جو لیا جاتا ہے، اور حاجی مشتاق رحمہ اللہ کا بھی نام جو ہے وہ بالخصوص ذکر کیا جاتا ہے. ان کے بیٹے کی شادی تھی تو الحمدللہ نکاح بھی جو ہے وہ صاحبزادہ امیر اہل سنت مولانا عبید رضا عطاری مدنی صاحب نے پڑھایا. اور حسن اتفاق کہ مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ بھی تھا، تو ہمارے نگران جو ہیں مولانا عمران عطاری صاحب، تو انہوں نے ہم سب کو تاکید کی تھی کہ 100% آپ نے جو ہے وہ جنید بھائی کے نکاح میں شرکت کرنی ہے. الحمدللہ عز و جل پھر ہم نے نکاح میں بھی شرکت کی. یہ بھی یعنی ان کی خدمات کا صلہ ہم نے کیا دینا ہے کہ یہ اعتراف ہے مرکزی مجلس شورا کو ان کی خدمات کا. اور الحمدللہ عز و جل جس طرح اراکین شورا حاجی شاہ صاحب بھی ان کے گھر بھی تشریف لے گئے، اور حاجی محمد علی بھائی، بلکہ اب میں سوچ رہا تھا میں آپ کو مشورہ دوں کہ جب کبھی جو ہے وہ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کبھی اور بھی سلسلہ ہو تو آپ جو ہے مدنی انعامات والے کسی اسلامی بھائی کو ضرور بلایا کریں، اور جس میں حاجی فضیل ہیں، حاجی محمد علی بھائی ہیں. تو یہ ان کا کافی ان کے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ رہا ہے، تو ان کا آنا جو ہے وہ ہمارا بھی رہا، ہمارا تو وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے. لیکن ہم پر بھی جو ہے وہ حاجی زمزم رحمۃ، مجھ پر بھی یعنی اپنی بات کروں گا کہ ان کے احسانات ہیں، ان کی مہربانیاں ہیں، ان کی شفقتیں ہیں. اور واقعی یہ یعنی انہوں نے اپنے بڑے ہونے کا حق ادا کیا اور ہماری تربیت کی، اور پھر تربیت کا انداز بھی ان کا بڑا اچھا تھا جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا ہے. تصنیف و تعریف. اچھا، میں ابھی بات کر رہا تھا عدنان بھائی سے کہ انہوں نے یہ شعبہ اختیار کیا اور اس شعبے کے اندر جو ہے وہ محنت کی، اور پھر الحمدللہ یہ بدرجہ اتم مرشد کی محبت، خود بھی محبت کرنے والے تھے اور عشق کی حد تک محبت رکھتے تھے، اور جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر بھی جو ہے وہ مرشد کی محبت ڈالا کرتے تھے. جو مرشد کی محبت ہے یہ بھی ایک جگہ لکھا ہوا پڑھا مجھے یاد ہے کہ یعنی جو آدمی ترقی کرتا ہے نا طریقت میں، تو وہ مرشد تو مہربان ہوتے ہی ہیں،
وہ کوئی بھی ہوں، الحمدللہ ہمارے مرشد جو ہے وہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب ہے. مدنی چینل کے ناظرین جو یہ جس بھی پیر صاحب سے مرید ہے کہ پیر جو ہے وہ اپنے مریدوں سے محبت تو کرتا ہی ہے. اب مرید ترقی کیسے کرتا ہے؟ وہ اپنے پیر کی محبت سے ترقی کرتا ہے. کیا بات! جتنی اپنے پیر کی محبت زیادہ ہوگی طریقت میں بندہ اتنا ہی جو ہے وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے. اور محبت ہی تو اطاعت کرواتی ہے. جو مرشد کامل ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں اضافہ کرتے ہیں دل کے اندر. تو یہ مرشد کی محبت، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور پھر دین کی محبت جو ہے وہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں اچھا انہوں نے یہ فیلڈ اختیار کی خاص، اور پھر اس کے اندر الحمدللہ عز و جل انہوں نے اس کا حق بھی ادا کیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کوئی بھی فیلڈ اختیار کریں، وہ تو اولاً تو جائز ہی ہونی چاہیے، اور پھر جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں محنت بھی کرنی چاہیے. انہوں نے اپنا تن من دھن سارا اس کے لیے وقف کر رکھا تھا جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے وہ اخلاص بھی عطا فرمائے اور نیکیوں پر استقامت بھی عطا فرمائے. خلیل بھائی کیا بات ہونے کے لیے علاج پوچھا تھا، تو اس کے لیے کھجوروں کا استعمال کیا جائے صبح و شام، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مناسب مقدار میں 2 3 یا 4 5 کھجوریں صبح و شام استعمال کی جائیں. اور ساتھ ہی مرغی کے حوالے سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا ہے آپ نے 66 مرتبہ، 66 مرتبہ. تو یہ مرغی والے پر دم کیا جائے تو اللہ نے چاہا تو روزانہ پڑھ کر دم کریں، اول آخر 3 بار درود پاک، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس حوالے سے فائدہ ہوگا. میٹھے مرشد کے ہیں پیارے حضرت زمزم رضا، میٹھے مرشد کے ہیں پیارے حضرت زمزم رضا، اس لیے ہے میرے دل میں الفت زمزم رضا. یا الہی واسطہ تجھ کو رسول پاک کا، یا الہی واسطہ تجھ کو رسول پاک کا، نور سے معمور کر دے تربت زمزم رضا، نور سے معمور کر دے تربت زمزم رضا. وہ مجسم عاجزی ہے اور سراپا سادگی، نکھری نکھری پیارے پیارے سیرت زمزم رضا. تاجدار مدنی انعامات ہے زمزم رضا، تاجدار مدنی انعامات ہے زمزم رضا، تاجدار مدنی انعامات ہے زمزم رضا. فیض مرشد سے ہے چمکے قسمت زمزم رضا، فیض مرشد سے ہے چمکے قسمت زمزم رضا. ذکر مرشد رات دن ورد زبان ان کے رہا، عشق مرشد ہے بھراتی صحبت زمزم رضا. میٹھے مرشد کے ہیں پیارے حضرت زمزم رضا، اس لیے ہے میرے دل میں الفت زمزم رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے سیدھے مت کے خود سیکھا ہے ہر رضا، مجھ سے سیدھے مت کے خود سیکھا ہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے